بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیف منسٹر صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن کو، اور میں خاص طور پہ عمران امین آپ کو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ہم اس راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ باقی بھی ہمارا ملک میں سیاستدان بھی دیکھیں گے، ایڈمنسٹریٹرز بھی دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیا شہر بھی بنا سکتے ہیں، ماڈرن شہر بھی بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی انوائرمنٹ، اپنی ماحولیات، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو شجرکاری کا آج آغاز کیا ہے، آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے یہ اپنے سے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا دھیان رکھ کے۔ میں جب اس ملک میں پہلی جنریشن بڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا، وائلڈ لائف، ہر قسم، پاکستان میں ہر قسم کا جانور تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کم ہو گئے، اور پھر یہ ہم نے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا تو لاہور کی ماحولیات کی تباہی دیکھی۔ لاہور کا میٹھا پانی تھا، سب نلکے سے پانی پیتے تھے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا، پھر ماحولیات تباہ ہوئی۔ لاہور میں تو یہ اس طرح کی پولوشن کبھی تھی نہیں، لاہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ حالات دیکھے کہ ہمیں یہ خوف آتا ہے سن کے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے جو لاہور میں بڑا ہو رہے ہیں، جو پولوشن کی سطح ہے، جو لیولز ہیں، وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانیں خطرے میں ہیں اور بوڑھوں کی بھی۔ ہر قسم کی بیماری ہے جو جس لیول کی پولوشن پہنچ گئی ہے لاہور میں، اور پھر جو پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ پانی پینے کے علاوہ تو چھوڑو، جو ہم اس راوی کے اندر سیوریج، ساری لاہور کی سیوریج جا رہی ہے، اور وہ سیوریج یہ یاد رکھیں کہ وہ نیچے تک جاتی ہے، سندھ تک۔ سارے لوگوں کو یہ جب راوی جاتا ہے دریائے سندھ میں تو یہ ساری سیوریج نیچے تک جا رہی ہے، اور پھر وہ جو پانی گراؤنڈ واٹر جو کنٹامنیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم سیوریج کو ٹریٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا، یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتہ تھا کہ یہ مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا، پلان تو تب ہوا تھا یہ۔ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این، پنجاب سپیڈ شہباز شریف، اس نے بنا لینا تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی عثمان بازار، یہ اس لیے بنائی گئی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یہاں، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے۔
جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے. اور مجھے پتہ ہے یہ 1 سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں، اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں، اور لوگوں نے سٹے آرڈر لے لیے، ڈیلے کیا پروجیکٹ کو. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا عزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تقریباً ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھے ہیں، اور بھی آئیں گی سامنے. لیکن جو مشکلات تھی شروع میں، اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ پروجیکٹ، اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے. ایک تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، وہ ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. مذاق بھی اڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کرونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا، دنیا میں مثال دی جاتی ہے. پاکستان ٹاپ 3 ملک ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا. اب یہ اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے. تو اسمارٹ فارسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بریفنگ لے کے اسمارٹ فارسٹ پہ، کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے. یہ ہے ٹیکنالوجی، یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھ رہا ہے. جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاٹنے کی، جو یہ 100 مشینز ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا، یہ درخت کاٹا جا رہا ہے. اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی درخت اگ نہیں رہے، یا تو ایکٹ کریں گے پہلے. یہ بڑی ماشاءاللہ سائنس کا یہ بہت پازیٹیو فائدہ ہے. اور انشاءاللہ یہ جو اسمارٹ فارسٹ ہے، یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے. ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئی. آپ یہ سوچیں کہ 2013 تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں. اور صرف پختونخوا میں ہم نے 2013 سے لے کے 2018 تک 1 ارب درخت اگائے. 5 سالوں میں 1 ارب درخت اگائے. ہماری ساری تاریخ میں 60 سالوں میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے. اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ، جس میں یہ بھی شامل ہے، 10 ارب درخت ہم نے لگانے. یہ سمجھ جائیں کہ 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا. جب آپ درخت اگاتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ہماری 3 بہت بڑے مسئلے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا. یہ ہمارا یعنی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے. اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. ہم دنیا میں ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے گلوبل وارمنگ سے. ہمارے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا، پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا. پھر شہروں میں پولوشن ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا. پھر یہ جو ہم ان ٹریٹڈ پانی، سیوریج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. گراؤنڈ واٹر پہ امپیکٹ ہے. اس سے لوگوں کی صحتوں پہ فرق پڑے گا. تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا، یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتا ہے. سب سے پہلے یہ ایک پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں 1 کروڑ درخت اگائے جائیں گے. 1 کروڑ درخت آپ سوچیں کہ پورا جنگل بن جائے گا. اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لیے، کوئی ٹورزم کے لیے، یعنی جانے کے لیے، بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن، کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں. تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹورزم کے لیے بھی لاہور سے لوگ آئیں گے ادھر. تو یہ پورا ایک جنگل بھی بن جائے گا اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لیے. پھر 3 براجز بنیں گے راوی کے اوپر، پانی کو روکیں گے.
جب پانی کو روکیں گے تو لاہور کا جو گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے وہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو کہ لاہور کا سوریج کا پانی ٹریٹ کر کے دریا میں ڈالیں گے تاکہ نیچے تک ہم لوگوں کی صحتوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک پہلی دفعہ ایک کمپریہنسو پلان بن گیا ہے، اور پھر جو ایک اور بھی چیز کہ اس سے جو نوکریاں ملیں گی لوگوں کو، 10 لاکھ نوکریاں اس سے ملیں گی، اور پھر ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا کہ $40 ارب اکانومی میں آئے گا اس کی وجہ سے، یہ شہر بننے کی وجہ سے۔ $40 ارب کا مطلب کہ تقریباً جتنا پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کا، وہ جنریٹ کرے گا یہ شہر۔ تو انشاءاللہ اس کا سارا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر، اس کا امپیکٹ پڑے گا ہماری انڈسٹری پہ۔ کنسٹرکشن جب شروع ہوگی تو 30 اور انڈسٹریاں چلنی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے پھر ہماری اکانومی بڑھے گی، ہمارا ریونیو کلیکشن بڑھے گا، جو کہ ہم نے اتنے قرضے دینے ہیں تو یہ بڑی چیزیں پاکستان کے مسئلے یہ پروجیکٹ ایڈریس کرے گا۔ میں پھر سے آخر میں کہوں گا چیف منسٹر صاحب کہ آپ کو مشکلوں کا سامنا پڑے گا، آپ کی ٹیم، ساری آپ کی ایڈمنسٹریشن، سب کو تیار ہونا چاہیے مشکلوں کے لیے، سب کو ہر طرح کی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اس پروجیکٹ کو اب ہم روکنے نہیں دیں گے۔ شکریہ۔